بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یوں تو اعلیٰ حضرت کے خانوادے کا ایک ایک فرد ایک روشن مینارے کی حیثیت رکھتا ہے، علمی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو عزتیں حضور قبلہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کو، جو اعلیٰ حضرت کے نور نظر ہیں، جو لخت جگر ہیں، جو اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں، چھوٹے شہزادے، ان کو جو عزتیں ملی ہیں وہ بہت کم خانوادے کے دوسرے کسی فرد کے حصے میں آئی ہیں۔ 22 ذی الحج آپ کا مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت ہے، اور اس موقع پر اس ویڈیو کے لیے مجھے خاص حکم دیا اور فرمائش کی ہمارے بہت ہی محترم قبلہ الحاج سید رضا نوری صاحب نے، جو چیئرمین ہیں رضا اکیڈمی ممبئی انڈیا کے۔ انہوں نے خاص طور پر حکم دیا، اور یہ میرے لیے سعادت ہے۔ تو ایک مختصر سا ایک تعارفی خاکہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا میں ان نوجوانوں، بچوں اور بچیوں کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے یا تو حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا نام سن رکھا ہے اور ان کی شخصیت کے بارے میں نہیں جانتے، ان کے لیے خاص طور پر۔ آپ کا نام، پورا نام علامہ و مولانا الشاہ محمد ابو البرکات محی الدین جیلانی مصطفیٰ رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لیکن پوری دنیا میں، نہ صرف بر صغیر پاک و ہند میں بلکہ پوری دنیا میں مفتی اعظم ہند کے نام سے آپ کو شہرت ملی۔ آپ کی ولادت 22 ذی الحج 1310 ہجری جمعہ کا دن تھا، صبح صادق کا وقت تھا جب آپ کی ولادت ہوئی، اور یہ انگریزی اعتبار سے 7 جولائی 1893 عیسوی بنتی ہے۔ اس وقت کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے، اور بہت ہی ایک روحانی شخصیت حضرت قبلہ پیر سید ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کچھ علمی مذاکرات میں مصروف تھے، اور دونوں شخصیات، دونوں مقدس شخصیات نے رات خواب میں جو آپ کی ولادت کا خواب دیکھا، اور حضرت احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے بہت بچپن میں، مفتی اعظم ہند کے بہت بچپن میں ہی یہ پیشن گوئی اور یہ بشارت فرما دی تھی کہ یہ بہت فیروز بخت بچہ ہے، اور یہ بچہ بڑا ہو کر علمی میدان میں بہت بڑے کارنامے انجام دے گا، اور بہت علمی اور ملی اور دینی خدمات انجام دے گا۔ اور وہ بشارت سب نے دیکھا، ایک سید زادے کی بشارت کس طرح پوری ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم یقیناً حضور اعلیٰ حضرت سے حاصل کی، اور اپنے برادر اکبر حجت الاسلام حضرت علامہ و مولانا شاہ محمد حامد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور دیگر کئی بے شمار جید اور مستند اس وقت کے علماء کرام سے آپ نے علوم حاصل کیے۔ کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے دینی علوم بھی اور جدید علوم پر بھی مہارت حاصل کی، اور جن علوم پر آپ کو مہارت حاصل تھی ان کی تعداد کوئی 3 درجن سے بھی زیادہ بنتی ہے کہ جن علوم پر آپ نے کو دسترس حاصل تھی۔ 18 سال کی عمر میں، صرف 18 سال کی عمر میں آپ نے پہلا فتویٰ لکھا تھا، اور اس پر حضور اعلیٰ حضرت نے آپ کو انعام بھی عطا فرمایا تھا۔ یہ آپ کی علمی کرامت تھی، آپ کی فقہی کرامت تھی، اور جو آپ کی علمی اور فکری اور جو فقہی اور جو روحانی کرامات ہیں، ایک زمانہ اس کا معترف ہے۔ پھر آپ سے جن شخصیات نے پڑھا ہے، جنہیں یہ سعادت حاصل ہوئی، نہ صرف بر صغیر پاک و ہند کی شخصیات بلکہ عرب ممالک کی بھی ایسی کئی علمی شخصیات ہیں کہ جنہوں نے آپ سے پڑھنے کا شرف بھی حاصل کیا ہے۔ میں چند نام لینا چاہتا ہوں تاکہ ان کے مقام اور مرتبے کا پتہ چلے، اور ان لوگوں کی، ان شخصیات، ان بڑی بڑی شخصیات کی بھی کا شرف کا پتہ چلے اور سعادت کا پتہ چلے۔ حضور محدث اعظم پاکستان
قبلہ مولانا سردار احمد رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیصل آباد پاکستان، حضور قبلہ فقیہ عصر مولانا اعجاز ولی رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مناظر اعظم ہند حضور قبلہ مولانا حشمت علی خان صاحب رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فقیہ الہند حضور قبلہ مولانا محمد شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مبارک شریف، شیخ المحدثین مولانا محمد تحسین رضا خان صاحب رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ریحان ملت حضور قبلہ مولانا محمد ریحان رضا خان رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فقیہ اسلام مفتی محمد اختر رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم خوشتر رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر بدر العلماء حضرت علامہ مولانا بدر الدین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گورکھپور شریف سے، فاضل جلیل مولانا منظور احمد فیضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہاولپور پاکستان سے، اور مفتی اعظم پاکستان مولانا ابو البرکات سید احمد رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حزب الاحناف لاہور والے۔ یہ وہ شخصیات ہیں، اور اس کے علاوہ عرب کی کئی ایسی شخصیات ہیں، علمی اور فکری شخصیات ہیں کہ جنہیں یہ شرف اور سعادت حاصل کی کہ آپ زانو تلمذ حضور قبلہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے طے کرے۔ پھر آپ نے درجنوں کتب تصنیف فرمائیں، درجنوں مختلف موضوعات پر آپ نے کتب تصنیف فرمائیں، اور ان کی تحریروں میں حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اسلوب کی جھلک اور آپ کے رنگ کی خوشبو، انداز کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ 14 محرم سن 1402 ہجری بمطابق 12 نومبر 1981 یہ دن تھا کہ 91 سال کی عمر میں حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس دار فانی سے کوچ کرتے ہیں اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں، جس کی تعلیمات پر، رب کی تعلیمات ساری زندگی لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ یہ وقت تھا اس خالق حقیقی سے ملاقات کا، یہ وصال کا وقت تھا، اور زبان پر کلمہ طیبہ جاری تھا کہ جب یہ عظیم ہستی اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ ایک بہت ہی مختصر سا تعارف میں نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ کریم حضور قبلہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات کو بلندیاں اور رفعتیں عطا فرمائے، اور ان کا فیضان ہم نے دیکھا ہے کہ نہ صرف پاکستان میں، نہ صرف ہندوستان میں، بلکہ یو کے میں، یورپ میں، افریقہ میں، امریکہ میں، کہاں کہاں کون کون سا ایسا گوشہ نہیں ہے، کون سا ایسا خطہ نہیں ہے کہ جہاں جہاں حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان جاری نہیں ہے۔ اللہ کریم اس فیضان میں بھی برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کی بھی ان مقدس شخصیات کے طفیل اللہ کریم بخشش فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔